السلام علیکم. ہم پیارا وطن نظم کر رہے تھے. آج ہم اس کے مشقی سوال کریں گے. سوال نمبر 1 ہے، جان سے پیارا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جان سے پیارا ہونے کا مطلب ہے خود سے بڑھ کر عزیز ہونا، اپنی ذات اور اپنے وجود سے بڑھ کر پیارا لگنا. سوال نمبر 2، شاعر نے جنت کا ٹکڑا کسے کہا ہے؟ جواب ہے، شاعر نے اپنے پاک وطن پاکستان کو جنت کا ٹکڑا کہا ہے. سوال نمبر 3، ہمارے وطن کے جنگل اور باغات کیسے ہیں؟ جواب ہے، ہمارے وطن کے جنگل اونچے اور سرسبز ہیں جن میں موجود درخت لہکتے ہیں. ہمارے وطن کے باغ خوبصورت پھولوں، رنگوں اور خوشبوؤں سے مہکتے ہیں. سوال نمبر 4، گھٹاؤں کے رنگ لانے کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے، گھٹاؤں کے رنگ لانے کا مطلب ہے کہ سخت گرمی میں جب کالی گھٹائیں آسمان پر چھا جاتی ہیں تو بارش برستی ہے جس سے ہر طرف خوشی کا سماں ہوتا ہے، چاروں طرف ہریالی اور سبزہ چھا جاتا ہے. سوال نمبر 2، درست جواب کی مدد سے مصرعے مکمل کریں. نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن. یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، بہاریں ہیں ڈیش میں چھائی ہوئی، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی. درذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. جنت، دوزخ الٹ لکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. فسانہ حقیقت، بہار خزاں، خوشی غم، دن رات. سوال نمبر 4، کالم الف میں دیے گئے ہر مصرعے کا دوسرا مصرع کالم ب میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم ج میں لکھیں. ٹھیک ہے. نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن، اس کا دوسرا مصرع ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن. یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئیں، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئیں. وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم اس کے ہیں یہ ہے ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5، نیچے دیے گئے شعروں کو غور سے پڑھیں. ٹھیک ہے. ہم نے ان شعروں کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں سے پھر قافیہ اور ردیف ڈھونڈنا ہے. اب قافیہ کیا ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے. جن الفاظ کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے ہم آواز الفاظ اور قافیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان اشعار میں دیکھیں. نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن. سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. اب دیکھیں، پیارا، ہمارا اور سارا ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں تو انہیں ہم قافیہ الفاظ کہیں گے. ٹھیک ہے. اب شعروں کے آخر میں وطن کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے. ٹھیک ہے. جو لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہو اسے ہم ردیف کہتے ہیں. تو وطن جو ہے وہ ردیف ہے. اب لاسٹ میں پھر 2 اشعار آپ کو دیے ہیں. یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے. اب اس میں سے ہم نے قافیہ بھی ڈھونڈنا ہے اور ردیف. لہکتے اور مہکتے قافیہ ہے. ٹھیک ہے. ہوئے ردیف. بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی. چھائی اور لائی قافیہ ہے کیونکہ ان کی آواز ایک جیسی ہے. ہوئی جو ہے وہ ردیف ہے. ٹھیک ہے. اب ہوئے اور ہوئی ردیف ہے. لہکتے مہکتے چھائی اور لائی قافیہ ہے. سوال نمبر 6، دی گئی مثال کی روشنی میں کالم جیم میں درست مترادف لکھیں. اب مترادف ہوتا ہے ہم معنی لفظ. ٹھیک ہے. جنت کا ہم معنی ہے بہشت، سبز ہرا، سندر خوبصورت باغ،
چمن، گیت، نغمہ، دن، روز، رات، شب۔ سوال نمبر 7، سندر کے لیے اور کون کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ سندر کے لیے دل آویز، حسین، جمیل، پیارا، دلکش لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔